بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور جن تک بھی یہ بات جائے، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ بقرہ سے رکو نمبر 23 سے آیت نمبر 183 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہم سب ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جسمانی اور روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک میں عبادتوں کا، روزوں کا، نمازوں کا خوب موقع عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے بڑھ کر جس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور ہونی ہے وہ ہے قرآن مجید سے تعلق، کیونکہ رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لازم کیے ہیں، جس مہینے میں فرض کیے ہیں، وہ مہینہ ہی قرآن کا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ بقرہ آیت 183، تو اس میں روزوں کی فرضیت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس سے توقع ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ تو پرہیزگاری، زبردست پرہیزگاری، تقوی اور زبردست متقی ہونا، اس کے لیے ایک پوری تربیت روزوں کی مہینہ بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ لیکن کس مہینے میں فرض کی، کیوں فرض کی، اور اس مہینے کا اصل تحفہ کیا ہے؟ تربیت تو روزے کی ہے، تقوی کی، جسمانی، روحانی اور مختلف اعتبار سے، لیکن اہمیت سب سے زیادہ کس چیز کی ہے؟ تو سورہ بقرہ کے اسی رکوع 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 185 میں وہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو روزوں کی فرضیت سے الگ سب سے اہم رمضان میں قرآن کا نزول ہے، کہ قرآن کے نازل کیے جانے کی وجہ سے رمضان المبارک عظیم بن گیا، اس میں روزے فرض کیے گئے، اور وہ رات غار حرا کی، رمضان المبارک کی
جس میں قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں نازل کی گئی سورہ علق کی اقرا سے، کہ پہلا ہی حکم یہ ہے کہ پڑھو، پہلا ہی حکم پڑھنے کا ہے، اور پڑھنا بھی غور و فکر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جاتے ہوئے حکمت کے موتی، نور اور روح لیتے ہوئے اپنی زندگی میں، اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں، سماج میں اور پوری انسانیت میں دعوت کے لیے، پوری انسانیت میں دعوت کے لیے۔ تو اس طرح اقرا کا حکم پہلے لفظ میں وہ پہلی 5 آیتوں میں دیا گیا۔ تو یہاں جو آیت ہمارے سامنے زیادہ ہے، جس پر ہم کچھ زیادہ وقت دینا چاہتے، وہ قرآن مجید کی عظمت، جس کی وجہ سے رمضان اہم ہوا، اور وہ 3 صفات، اور 3 صفات کے تحت جو اب اطاعتیں ہونی چاہیے، اور جو مطالبات قرآن مجید کے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اس پر توجہ دینا، سمجھنا، گہرائی میں جانا، عمل کرنا، یہ تقاضے ہے۔ آئیے اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت 185، اس میں قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے رمضان کی اہمیت اور 3 اہم صفات اس کا ذکر ہے، اس پر غور کیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان اہم، رمضان برکتوں والا، رمضان رحمتوں والا، رمضان ایک نفل کے فرض کے برابر کرنے والا اجر کے اعتبار سے، اور ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کرنے والا اجر کے اعتبار سے، یہ قرآن مجید ہے۔ یہ سب قرآن کے جلوے ہے، یہ سب قرآن کے صدقے ہیں، اور یہ سب قرآن کی رحمتیں برکتیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم نقطہ اکثر نظر انداز ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان روزوں کی وجہ سے اہم ہے، روزوں کا فرض الگ، لیکن رمضان اہم ہوا قرآن مجید نازل ہونے کی وجہ سے۔ قرآن مجید نازل ہونے کی وجہ سے پورے مہینے میں روزے رکھو، شکر ادا کرو، اور وہ رات بھی اتنی عظیم قرار دی گئی کہ 1000 مہینوں کی راتیں بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ بات 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہونے کی نہیں ہے، عظمت کی ہے، کہ قرآن کی جو عظمت ہے اور اس کی وجہ سے وہ رات کی جو عظمت ہے، تو 1000 مہینوں کی راتیں بھی برابری نہیں کر سکتی۔ تو یہ قرآن مجید، اس کی آیتیں، اس کے احکامات اور اس کے ساتھ ملنے والے نور اور روح کے جلوے، وہ جو زندگی میں اپنے بیوی بچوں کی اور پورے سماج کی اور پوری انسانیت کو دنیا میں دینا ہے، وہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 صفات کا جو ذکر کیا، اسی سورہ بقرہ 185 یاد کیجئے تاکہ آپ اس کو گہرائی سے پڑھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 3 صفتیں جو قرآن مجید کی سن لو۔ پہلی، ہدی للناس، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت، گائیڈنس، مارگدرشن، یہاں بھی کامیاب ہونے کے لیے اور وہاں مرنوتر جیون، زندگی بعد موت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے بھی زبردست ہدایت اگر ہے انسانیت کے لیے۔ للناس فرمایا گیا، یہ غور کیجئے خاص طور پر، یہ نہیں فرمایا گیا کہ للمسلمین، للمومنین، للناس، سارے انسانوں کے لیے، ساری مانوتا کے لیے، سارے ہیومن بینگز کے لیے، جو دنیا کے 223 ممالک، دیش اور کنٹریز میں ہے، 223 کنٹریز، 780 کروڑ، ان سب کے لیے اگر کوئی ہدایت ہے اور قیامت تک ہدایت ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔
تو یہ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدی للناس. اس پر ہم اور آئیں گے کہ کیا تقاضے کیا ہے. پھر دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، بینات من الہدا. بین، صاف صاف، کھلا کھلا، بہت اسپشٹ، کرسٹل کلیئر، بہت ہی کلیئر. تو اسے کہتے ہیں بین. تو اللہ تعالیٰ فرمایا بینات، کہ ہماری آیتیں، ہماری آیاتوں کے احکامات اور ان کے رہنمائی کے جلوے اور ان میں جو نور ہے اور ان میں جو روح ہے بہت واضح. بینات کس لیے؟ من الہدا، ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، مارگدرشن کے لیے، کہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو اور سیکشن میں اور دنیا اور کائنات کے ہر معاملے میں جب بھی تم گائیڈنس، ہدایت، مارگدرشن چاہو تو بہت واضح، بہت کھلا کھلا، کرسٹل کلیئر، بینات من الہدا قرآن مجید میں ہے. پھر تیسری صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی ارشاد فرمائی وہ ہے الفرقان. قرآن الفرقان ہے. فرقان فرق کرنے والا، فرقان حق اور باطل کا فرق کرنے والا، فرقان نیکی اور بدی کا فرق کرنے والا، فرقان اندھیرے اجالے کا فرق کرنے والا، فرقان کامیابی اور ناکامی کے راستے کا فرق کرنے والا، فرقان دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی ناکامی دونوں کا فرق واضح کر دینے والا الفرقان. پھر چاہے انسان کی ذاتی زندگی ہو، سماج کی زندگی ہو، یا پورے دیش اور وشو کی زندگی اور جیون ہو، اس سب میں فرق بتانے والا پورے وضاحت کے ساتھ وہ قرآن کریم، قرآن مجید، نور. تو اب یہ تیسری صفت، اہم صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عربی آتی نہیں ہے، اکثریت کو عربی آتی نہیں ہے، 100 میں 1 کو بھی نہیں آتی ہے. لوگ گہرائی میں جاتے نہیں ہیں، اس لیے جانتے بھی نہیں ہیں کہ 3 صفات اس کے تحت اب مسلمانوں پر رمضان میں اور رمضان کے بعد 11 مہینوں میں تقاضے کیا ہے، زندگی بھر تقاضے کیا ہے. تو آئیے پہلی صفت پر آئیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہدی للناس، ہدا، ہدایت، مارگدرشن، گائیڈنس ساری انسانیت کے لیے. تو اے مسلمانوں، اے مہاراشٹر کے 1.5 کروڑ مسلمانوں، 11 کروڑ کو دعوت دو. اے بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں، 120 کروڑ بھائی بہنوں کو دعوت دو. اور اے دنیا کے 182 کروڑ مسلمانوں، وہ بچے ہوئے 600 کروڑ بھائی بہنوں کو دعوت دو. یہ ہے ہدی للناس کا مطلب، کہ وہ للناس، وہ انسان، وہ مانوتا، وہ ہیومن بینگز، سب کو ہدایت پہنچاؤ. پہنچانا تمہارا کام ہے، لینا ان کا کام ہے اور دینا اللہ کا کام ہے، لیکن تم پہنچا دو، پہنچانے کے ذمہ دار ہو، پہنچانے کے ذمہ دار. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم تک 14 سال پہلے کعبے سے، مدینے سے، اللہ کے حکم سے فرض کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ نے، اس کے بعد تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین نے اور بزرگان دین نے وہ کلمہ، وہ قرآن مجید، وہ حدیث پاک پہنچائی. اسی لیے ہم اہل ایمان بنے، اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اسی لیے ہم مومن ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرض اور فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، وہ ادا کرنا ہے. اور کیا بات ہے کہ وہ فرض ادا کرنے والوں نے 14 سال پہلے 4,500 کلومیٹر دور آ کر یہ فرض اور قرض ادا کیا. اور ہمارے لیے کتنی لعنت کی بات ہے کہ ہم 4.5 میٹر پر بھی راکیش یا روشی کو، رابرٹ یا ریٹا کو، اور افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ رشیدہ کو بھی نہیں پہنچا رہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھو گی، چھوٹیں گے نہیں. یہاں چھپ سکتے ہیں،
یہاں بچ سکتے ہیں، لیکن وہ موت جو آنے والی ہے وہ کسی کو بچنے نہیں دے گی. سب کا سامنا ہوگا، سب کی گردن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور پرسش ہوگی کہ یہ نعمت، قرآن کی نعمت، اسلام کی نعمت، 4,500 کلومیٹر پہنچائی ہوئی نعمت تم نے کیوں نہیں پہنچائی؟ عذر کیا تھا؟ بہانہ کیا ہے؟ ہیلا کیا ہے؟ کوئی بہانہ، کوئی ہیلا کام نہیں آ سکے گا. تو ہدی للناس پہنچانا ہی پڑے گا. اور کس کے پاس؟ سارے الناس، انسان، مانوتا، ہیومن بینگز. اور ذرا وہ آخری سورہ یاد کیجئے، اس کا نام ہی ہے انسان، سورہ ناس. اے مانوتا، او ہیومن بینگز، اے انسانوں، آخری سورہ کا نام ہی ہے الناس. اور حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہہ رہے تم کہو اے مسلمانوں، تم کہو قل اعوذ برب الناس، کہ اے رب، انسانوں کے رب. تب آتا ہے ایک مضبوط اعتقاد. ہاں ہونے دیجئے، دنیا میں کتنے ہٹلر ہیں، کتنے جھٹلر ہیں اور کتنے ڈھونگی ہے، رہنے دیجئے. معاملہ رب الناس سے ہے، انسانوں کا رب، انسانوں کا رب. یاد کیجئے، یاد دلائیے کہ رب الناس، پھر ملک الناس. ارے مالک بھی وہی ہے. 5 سال کے مالک فقیر بن سکتے، لیکن پوری کائنات کا قیامت تک اور قیامت کے بعد کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ملک الناس. اور پھر عبادت، بندگی، اطاعت کس کی؟ الہ الناس. سب کا الہ وہی ہے. دنیا کا کوئی انسان وہ جگہ نہیں لے سکتا. لینے کی کوشش کرے گا تو لعنت بھیجیے اس پر اور رشتہ توڑیے اس سے. تو رب الناس، ملک الناس، الہ الناس اللہ ہے. تو پھر الناس، انسانوں تک پہنچائیے ہدی للناس، قرآن مجید. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ رہے تم کتنے بڑے الزام لگاتے ہو قرآن پر. ارے قرآن سمجھتا نہیں. کسی نے کہا تفسیر مت پڑھو، کسی نے کہا ترجمہ مت پڑھو، کسی نے کہا صرف قرآن عربی میں پڑھو. ظلم ہے، ظلم، بغاوت ہے اللہ کے خلاف، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے سورہ قمر میں 4 مرتبہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن نازل کرتے ہوئے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر، نصیحت سمجھنے کے لیے، مارگدرشن کے لیے، گائیڈنس کے لیے. تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ سوال ہر مسلمان کے سامنے بھی آئے گا، ہر انسان کے سامنے بھی آئے گا، کیونکہ یہ مکی صورت ہے. تو 800 کروڑ کے سامنے بھی یہ سوال آنے والا ہے کہ تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. اور یہ الزام اگر مسلمان ہی لگاتے ہیں قرآن پر کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، سب کے سمجھنے کا ہے نہیں، تو ان سے بڑا ظالم اور باغی کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن پر الزام، وہ قرآن پر الزام نہیں، اللہ پر الزام ہے کہ کیا کتاب بھیج دیا، سمجھتی نہیں ہے اور بھیج دیے بس پڑھو پڑھو پڑھو. ظالم ہے وہ لوگ جو اللہ پر، اللہ کتاب پر الزام لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے بینات من الہدی، بین، واضح واضح، کھول کر، اسپشٹ، کرسٹل کلیئر میں نے واضح کر دیا. اب کیا الزام لگاتے ہیں؟ اور تیسری صفت بڑی جامع، بڑی اہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی الفرقان. قرآن فرقان ہے، فرق کر دینے والا، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، نیکی اور بدی میں، اندھیروں اور اجالے میں، کامیابی کے راستے میں اور ناکامی کے راستے، فرق کر دینے والا. لیکن فرق کرتے کیوں نہیں اس سے؟ دماغ سے، ماں باپ سے، کسی بڑے صاحب سے، کسی چیئرمین سے اور کسی ہٹلر جھٹلر ڈھونگی سے ماں پوچھتے ہو کیا کہ کامیابی کہاں ہے اور ناکامی کہاں ہے؟ صرف قرآن بتائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں جو تشریح کیا ہے قرآن کی، اس میں آئیے الفرقان پر غور کرتے ہیں. سورہ فرقان بھی ہے قرآن مجید میں. گھر میں جا کر رمضان میں اس کی بھی بہت سی اچھی تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، بلکہ عربی سیکھ کر اس کا بھی مطالعہ کیجیے تو گہرائیاں پتہ چلے گی فرقان کی. فرقان کیا ہے؟ رمضان کا قرآن سے
فرقان سے، اور فرقان کے 4 پہلو سے بہت اہم تعلق ہے۔ فرقان کے 4 پہلو کہ فرقان، ایک تو قرآن کا سب سے اہم نام ہے فرقان، فرق کرنے والا ایک۔ دوسری جو خوبی دیکھنا ہے وہ یہ کہ فرقان کا جو دوسری نسبت وہ رمضان سے ہے کہ یہ شہر الفرقان ہے۔ رمضان شہر الفرقان ہے، شہر مہینہ، فرقان قرآن کا مہینہ۔ تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، جس کی رات میں نازل ہوا، جس کی وجہ سے اس میں روزے فرض کیے گئے، دوسرے 11 مہینوں میں نہیں کیے گئے، تو یہ شہر الفرقان وہ عطا کیا گیا، یہ عظمت کی، رحمت کی، برکتوں کی، خیر کی، یہ پہلو لینا ہے کہ کتاب الفرقان قرآن مجید، شہر الفرقان مہینہ، اور تیسری اہم صفت وہ یہ کہ رمضان ہی میں تو رسول اللہ کی زندگی میں کتاب الفرقان کو شہر الفرقان رمضان میں نافذ کرنے کے لیے جو روک رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، لڑائی پر آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاؤ۔ تو اسے سورہ انفال میں فرمایا گیا یوم الفرقان، جنگ بدر، غزوہ بدر، یوم الفرقان۔ تو آپ دیکھیں کتاب الفرقان شہر فرقان میں نازل کیا گیا، اور اسی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے زندگی میں، بیوی بچوں میں، گھر میں، اور موقع ملا تو سارے دیش میں اور دنیا میں، تو اگر اس کے لیے جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو لگانی ہوگی، اور اس کے لیے یوم الفرقان 313 یوم الفرقان میں 1000 کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ 313 نوجوانوں کو میں نے دیکھا، خوشی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی پر، بائک پر لکھ دیا 313۔ سمجھتے ہیں کہ لیکن 313 صرف لکھنے سے ہٹلر ڈھونگی بھاگ جائیں گے کیا؟ کہ ارے 313 لکھو ہے، بھاگو یہاں سے۔ ارے وہ صحابہ کا ایمان، وہ صحابہ کا عمل، وہ صحابہ کا قرآن سے تعلق، وہ صحابہ کا قرآن کے لفظ اور اس کی تشریح حدیث، اس کی گہرائی میں جانا اور اسے تعلق رکھنا بیوی بچوں کے ساتھ، کیا وہ آیا ہے لکھنے والے کے پاس اور تب سوچ سمجھ کر لکھا ہے 313؟ تب اس کے بغیر کیا؟ اس کے بغیر تو صرف آنکڑے ہے، آنکڑے 313 کے آنکڑے نہیں، اس کی روح لانی ہوگی، اس کی روح، اور اس کی روح آئے گی قرآن سے، اس کی روح آئے گی صحیح حدیث سے۔ تو آدھے یہ لینا ہے یوم الفرقان، اور یوم الفرقان 313 صحابہ، 5-6 گھوڑے، چند اونٹ، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس ڈھال، کسی کے پاس بھالا، تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، تیز لکڑیاں اور کچھ راڈ، ہر مقابلہ کر رہے ہیں، لیس 1000 لوگ، اور ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو یوم الفرقان بھی قرآن سے اور شہر قرآن کی تربیت سے، یہ جو مہینہ ہے نا، اس کی تربیت جو 14 گھنٹے سے زیادہ کی تربیت ہے کہ 14 گھنٹے بھوکے، 14 گھنٹے پیاسے، مگر ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کئی کھائے پیوں سے زیادہ طاقتور اور جان دینے کے لیے تیار، بے قرار۔ تو ایسے 313، ایسے 20 کروڑ، ایسے 182 کروڑ وہ لانے کی ضرورت ہے، ان کو آنا ہوگا۔ تو یہ ہے یوم الفرقان کا وہ سبق جو ملتا ہے۔ اور چوتھی اہم بات کہ اس کتاب الفرقان میں پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی کے شعبوں کے لیے، پوری زندگی کے میدانوں کے لیے، جسے آپ کہتے ہیں آل واکس آف لائف، جیون کے سبھی انگ، آل سیکشن آف لائف، اس میں جو پورا نظام ہے، ویوستھا ہے، سسٹم ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، ارے وہ سمجھ کر زندگی میں اور معاشرے میں لانا پڑے گا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظام الفرقان۔ کتاب الفرقان سمجھنی ہوگی، شہر فرقان سے تربیت لینی ہوگی، اور یوم الفرقان کی طرح تیار رہنا پڑے گا 313 کی طرح، اور نظام الفرقان لانا ہوگا۔ ہم کو کم بروں کا نظام بھی نہیں چاہیے، زیادہ بروں کا نظام بھی نہیں چاہیے۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ زیادہ برے آ گئے، ہم نے کہا کہ کم برے تھے پہلے، ایسا کیا خاص فرق ہوا؟
58 سال کم برے تھے اور 12 سال زیادہ برے آ گئے. ہمارا حل دونوں کے پاس بھی نہیں ہے, کم بروں کے پاس بھی نہیں, زیادہ بروں کے پاس. ہمارا حل قرآن میں ہے, ہمارا حل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ہے, سیرت مبارک میں ہے. تو ہم نہ کم بروں سے کو دیکھتے ہیں نہ زیادہ بروں کو دیکھتے ہیں, سب سے بے نیاز رہتے ہیں, ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں فرق پڑتا ہے, کیا کتاب الفرقان سے تعلق ہے؟ شہر الفرقان کی تربیت ٹھیک سے لے رہے ہیں؟ یوم الفرقان کی تیاری ہے کیا بیوی بچوں کی اور سب لوگوں کی؟ اور نظام الفرقان لانے کا سوچا بھی ہے کیا؟ سوچا بھی ہے کیا؟ آپ دیکھیں اتنی گہرائی سے جانا پڑے گا, اتنی گہرائی سے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, اور بہت موٹی مثال دیتا ہوں, لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ارے وہ نظام الفرقان کتاب الفرقان کا ٹوٹ رہا ہے, بکھر رہا ہے, اس کی جھجیاں اڑائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے شراب حرام ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے شراب حرام ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بیل کا خاندان حلال ہے, لیکن باغی کہتے ہیں کہ شراب حلال ہے. باغی کہتے ہیں بیل کا خاندان حرام ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, چوری سے کھا لیں گے. ارے یہ ایمان ہے, یہ فرقان کا لحاظ ہے. یوم الفرقان میں ایسے لوگ ہوتے تھے, نظام الفرقان ایسے آئے گا کہ نہیں چلتا ہے, چری مری سے ملتا ہے. چری مری سے نہیں چاہیے, ہم کو چاہیے اللہ کی وحدانیت اور حقانیت کے ساتھ. ہم کو چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں اور رحمتوں کی عام ہونے کے ساتھ, پورے نظام کے ساتھ. یہ لانا پڑے گا نا, اتنی گہرائی سے جا کر سوچنا پڑے گا نا, اتنی گہرائی سے لانا پڑے گا نا. تو کدھر ہیں, کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, رمضان آ رہے ہیں, لوگ تیاری کر رہے ہیں, لیکن بہت عجیب تیاری کر رہے ہیں. آپ سب اچھے لوگ ہیں, میں جو نہیں کرتے ان کی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ بھجی یہ سب سے اچھے کہاں کے ہیں؟ ارے رمضان کی تیاری بھجیوں سے ہوتی ہے کیا؟ نہیں, انہوں نے کہا پکوڑے اور دہی بڑے, کنٹک کی اچھی. رمضان کی تیاری کے قرآن مجید سب سے اچھا کہاں پڑھا جاتا ہے وہاں سنیں گے. امام صاحب کو بولیں گے لفظ لفظ الگ پڑھو, لفظ لفظ الگ پڑھو. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نا. سورہ مزمل ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کا لفظ لفظ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ تو اللہ کا حکم ہے نا. ہم نے کہا نہیں ختم کرو, حافظ صاحب 50 منٹ میں سب مار دو, وہ 4 بھی مار دو, 20 بھی مار دو, 3 بھی مار دو, پورے مارو 27. ارے تو کیا تعلق ہے قرآن سے, کیا عظمت ہے؟ ارے تراویح کے معنی کیا ہے, لوگوں کو معنی نہیں معلوم. تراویح لفظ بنا ترویحہ سے, اور ترویحہ کے معنی کیا ہے؟ راحت کے ساتھ پڑھنے کی نماز, نفل. اور لوگ بولے بھاگو رے بھاگو, جلدی جلدی پڑھو, بھاگو جلدی, سب ختم کرو, گھنٹے میں ختم کرو, گھنٹے کا پیکیج بناؤ, 1 گھنٹے کا پیکیج. ارے کیونکہ باہر ہمارا وہ 2 گھنٹے کا پیکیج ہے, پھر بڈی لائن میں. یا ہر جگہ مسلمان بہت سچے ہیں. انہوں نے وہ گلی کو نام بھی سچا دیا جو کرتے ہیں, انہوں نے کہا چٹوری گلی. اکثر جگہ انہوں نے یہی نام رکھا, یہاں نہیں بولتے لیکن ہے چٹوری گلی. انہوں نے کہا چٹوری گلی. بہت سچے لوگ جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں, جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. چٹوری گلی, ہمیں چٹوری گلی نہیں چاہیے, ہمیں قرآن مجید کا لفظ لفظ چاہیے. قرآن مجید کے لفظ لفظ کا نور چاہیے, لفظ لفظ کی روح چاہیے, اس میں ڈوبنا چاہیے, اس سے زندگی منور ہونا چاہیے, میری, میرے بیوی بچوں کی, میرے سماج کی, اور آگے جا کر پھر ہدی للناس, ہدی للناس. آج مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں آیا, معید ارشد صاحب نے مجھ سے کہا کہ صبح 20 لوگ آئے نان مسلم, صبح یہاں مسجد میں آئے, اور انہوں نے کہا صاحب ہم مسجد دیکھنا چاہتے, مسجد کا پریچے حاصل کرنا چاہتے, ہم کو اجازت ہے کیا؟ معید ارشد صاحب نے بہت ذمہ داری سے بات کہی, انہوں نے کہا یہ آپ کا ہی گھر ہے, اللہ کا گھر, انسانوں کا گھر, سارے انسان بھائی بھائی. انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کبھی بھی آئیے, آئیے بیٹھیے. میں نے کہا تو ان کو تو آگے بولیے نماز بھی پڑھیے, بولیے نا, اور یہی بولنا ہے آگے کہ ہاں آئیے یہاں نماز, کیونکہ ہم بھی تو پانڈو تھے نا پہلے. جب تک قرآن حدیث یہاں نہیں آیا تھا ہم بھی سب پانڈو تھے, لیکن جب قرآن حدیث کلمہ ملا 4,500 کلومیٹر سے, تب ہوئے نا مسلم. جائیے نا اپنی تاریخ میں پیچھے کیا تھے. تو ہم ان سے بھی یہ کہیں گے کہ آئیے بیٹھیے, دیکھیے, سمجھیے,
پڑھیے اور نماز پڑھیے، اور نماز بھی پڑھیے. ہم یہ کہیں گے تو آپ دیکھیے یہ حق ہے. لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ آخر میں یہ بات یاد کرنا پڑتا ہے، اور ہر رمضان میں خاص طور پر یاد دلاتا ہوں کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جشن قرآن، قرآن کا جشن. قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کے لیے کھڑے رہو، قرآن کے لیے روزہ رکھو. ہاں قرآن کے لیے روزہ رکھو اور تربیت حاصل کرو اور قرآن کا نظام قائم کرو. تربیت حاصل کرو 14-15 گھنٹے کی اور قرآن کا ناظم کا نظام قائم کرو. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جشن قرآن نہیں، جشن پکوان. پکاؤ، اچھی اچھی چیزیں پکاؤ 30 دن، بہت کھانے ملتا. لوگوں نے کہا اگر اس میں برکت ہوتی تو بولے الگ الگ ڈش روز بناؤ. ارے برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ملا ہے بانٹو، بیواؤں کو بانٹو، یتیموں کو. 2 ایسے مفلسین کو جو روزہ نہیں رکھ پا رہے، 2 لوگوں کو، اور زکوٰۃ دیتے ہو نا اس مہینے میں تو 2 غربت میں، صحت میں، تعلیم میں 2 بانٹو. یہ اس لحاظ سے برکت کا. انہوں نے ڈش بدلنا روز، یہ ایسی برکت ہے اس میں. اور کچے پھل کھا کر کہتے ہیں کہ ارے بہت پھل کھائے جاتے. کچے پھل، ادرے گدرے پھل، طبیعت خراب کرنے کے پھل. کھجور کھائیے، پانی پیجئے صحابہ کی طرح. کھجور کھائیے، پانی پیجئے اور پیسے بچا کے غریبوں میں دیجئے، یتیموں میں دیجئے، بیواؤں میں دیجئے، ان میں دیجئے. یہ ہے صحیح برکت جو یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی ملے گی. صحت میں بھی ملے گی، معاملات میں ملے گی اور دولت میں بھی ملے گی. یہ صحیح برکت. اور پھر میں افسوس کے ساتھ بار بار یاد کرتا ہوں کہ جشن قرآن کو جشن پکوان بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بقرہ رکوع 23 آیت 183 اس میں جو فرمایا کہ دیکھو ہم نے روزے اس لیے فرض کیے کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ. افسوس، ہزار افسوس، ہم نے بنا دیا توے کا مہینہ. سب توے کھنا رہے چٹوری گلیوں میں، گھروں میں بھی. ارے توے کا مہینہ نہیں، تقوی کا مہینہ. نہیں توے کا مہینہ. اب رکھ دیا روزہ، اب کیا ہے، کھان دو نا. ایک صاحب بولے مجھے 3 شربت کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا. ارے رمضان اس لیے آئے تھے کہ 3 شربت. رمضان آئے تھے تقوی پیدا کرو. یاد کرو کتاب الفرقان کے لفظ کو، یاد کرو وہ شہر الفرقان کی تربیت کو، یاد کرو وہ جو مل رہا یوم الفرقان کی تیاری ہے، یوم بدر کی تیاری، وہ یاد کرو. اور یاد کرو کہ یہ نظام فرقان لانا ہے اورنگ آباد میں، مہاراشٹر میں، بھارت میں، پوری 223 ملکوں میں لانا ہے. آپ کہیں گے دیوانے ہوگا کیا؟ جو یہ سوچ کر بھی مرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سرخرو رہے گا، بہت اس کا مرتبہ بڑا رہے گا کہ یہ سوچ کے مرتا تھا کم از کم، اور کوشش کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تیرے، کتاب تیری، ہم سب تیرے، تو نظام بھی تیرا ہونا چاہیے، حکم بھی تیرا چلنا چاہیے. اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا میں نے کہا ہمارے کئی نان مسلم بھائی بہنوں کا بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے داسوں پر اللہ کا نظام، اللہ کی ویوستھا آنا چاہیے. تو میں نے کہا بھاؤ کہ یچت کئی ہر تمہارا کا ایک ہے وائٹ واٹتا کا کائی بروبر ہے، اگدی بروبر ہے کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کا ہی نظام ہونا چاہیے. ہٹلر جھٹلر ڈھونگی کا نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے کوئی بھی ہٹلر جھٹلر ڈھونگی کا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس کے رسول کا ہی نظام ہونا چاہیے. یہ سچائی پیش کیجئے نا، موت تک پیش کیجئے نا، تو آپ دیکھیں یہ بات آنی چاہیے. یہاں میں ایک اعلان سن لیجئے، بہت اہم اعلان. جیسے میں نے کہا کہ صبح ہی جناب 20 لوگ آئے، انہوں نے مسجد دیکھی، یہاں کا پورا نظم دیکھا، اور میں خصوصی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد جمیل بیگ کو ہماری انکم کا ایک حصہ مہینے میں جانا ہی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مسجد ہے نا اتنے کام کرتے ہیں کہ دیگر جو مساجد ہے وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. جیسے 2 بار کھانے کا نظم، کہ جو بھی دواخانے میں لوگ آئیں گے اپنے مریضوں کے ساتھ، غریب ہے، مفلس ہے، یا طالب علم ہے یونیورسٹی کے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے لیے فری کھانے کا انتظام صبح شام. پھر 14 سے 16 دواخانوں میں یہاں سے جناب ٹفن جا رہا ہے. 14 سے 16 دواخانوں میں 1000 سے لے کے 1400 لوگوں کو روز کھلایا جاتا ہے. آپ نے کبھی سوچا آدمی ذرا سا ولیمہ کر لے تو 5-6 سال ٹیڑھا رہتا ہے؟ یہاں تو روز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے کاموں میں برکت دی اور ان کو نصرت دی اور ایک بڑا جذبہ
عبدالحلیم اشر صاحب مرحوم کو دیا، بعد میں وہ چلا رہے ہیں، ان کے فرزند بھی چلا رہے ہیں، اور ان کی بڑی زبردست ٹیم یہاں چلا رہی ہے، تو ہمارا ایک بڑی اعانت ان کو جانی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہ بھائی وہ جو لوگ رہنے آتے ہیں، رہنے کا انتظام نہیں ہے تو نیچے روم، بازو رومز میں رہنے کا انتظام ہے، فری۔ خواتین ہیں تو ان کے لیے بھی فری رہنے کا انتظام۔ اگر رشتے نعتوں کے سلسلے میں رہنمائی چاہیے تو یہاں رشتے پیامات کے سلسلے میں رہنمائی ہے۔ تعلیم ہے، وانٹیڈ کے فیچرز ہے کہ کہاں نوکریاں ہیں وغیرہ، تو اس کے لیے ایک سیکشن الگ ہے۔ صاف پانی چاہیے، کسی کو پینے کے لیے لے جانا ہے تو لے جانے کے لیے انتظام موجود ہے۔ تو ایسے کئی کام وہ اس مسجد سے کر رہے ہیں، اور ایسے جب لوگ آتے ہیں تو جناب ان کو مسجد کا تعارف کراتے ہیں۔ اور پھر ہاں ایک اہم بات کہ مراٹھی، ہندی، انگلش قرآن مجید کے ترجمے اور اسلامی کتابیں جو بھی ہمارے نان مسلم بھائی بہنیں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور تحفے کے طور پر لے جانا چاہتے ہیں، یہاں موجود ہے۔ کتنے سارے کام کر رہے ہیں۔ میں 7 اسٹیٹ گھومتا ہوں اور وہاں ٹوٹی پھوٹی باتیں کہتا ہوں۔ میں نے کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی 7 اسٹیٹ میں کہ جو اتنے سارے کام کرتی ہو، میں نے ایک بھی مسجد نہیں دیکھی۔ تو میرا اور آپ کا پیسہ اس میں لگنا ہی چاہیے۔ تو اس لیے جاتے جاتے بھی آپ رسید بنا سکتے، اور ابھی ہمارے سارے رفقا جو ہے وہ جھولی لے کر آئیں گے تو اس میں بھی آپ کیا ڈال سکتے ہیں، ڈالیے، تو ایک تو یہ کام ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہمارے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک اہم بات میں نے جو لائی تھی کہ دیکھیے قرآن مجید کو ان 4 پہلوؤں سے، کہ یہی تو ہے نظام قرآن کہ جس کی وجہ سے رمضان اہم ہوا، برکتوں والا ہوا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہوا، اور ایک نفل فرض کے برابر ہوئی، یا 100 نفل کے 70 نفل کے برابر ہو گئی، وہ یہی تو مہینہ ہے۔ تو ایک تو قرآن کی وجہ سے یہ ہوا، پھر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو نازل کیا اس میں پوری زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی، پھر نظام الفرقان برپا کرنے کے لیے یوم الفرقان برپا کیا گیا رمضان میں، روزوں میں صحابہ نے روزوں میں جنگ کی 17 رمضان کو، یوم بدر، روزوں میں جنگ۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی یہاں سے تو ہم تو والد جانے کا سوچ نہیں سکتے دھوپ میں، اور انہوں نے جناب جا کر جنگ کی، 200 میل جا کر جنگ کی، 200 میل۔ تو آپ دیکھیں یہ یوم الفرقان کی تیاری قرآن کرواتا ہے اگر گہرائی سے اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور پھر چوتھی چیز میں نے کہی نظام الفرقان، کہ قرآن نظام الفرقان دیتا ہے تو اس سے بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اور آخر میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک تو میں نے جو بات کہی پھر یاد دلاتا ہوں کہ جشن قرآن کو جشن قرآن رہنے دیجئے، جشن پکوان مت بنائیے۔ پھر دوسری بات میں نے کہا کہ تقوی کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ رہنے دیجئے، توبے کا مہینہ مت بنائیے۔ اور آخری جو اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ تراویح کا میں نے جو اشارہ کیا، تراویح راحت سے پڑھنے کی نماز، 2 رکعت اطمینان سے پڑھنے کی زبان کی نماز۔ اور سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو سورہ فرقان کی ایک آیت سنیے پہلی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بہت برکتوں والا اللہ ہے جو برکتوں کے ساتھ برکتوں کی کتاب برکتوں کے لیے اپنے بندوں پر اتار رہا ہے۔ نزل الفرقان، اس نے نازل کیا الفرقان، تو الفرقان سے تعلق آپ 14 گھنٹے بھی پڑھیں گے روزے کی کیفیت میں، راتوں میں بھی پڑھیں گے، اور سب سے اہم تراویح میں سنیں گے۔ لیکن سننے آ رہا ہے کیا، کہ صرف یعلمون اور تعلمون نہیں سنے آ رہا، غور کرنا پڑے گا نا۔ امام صاحب سے بہت عاجزی سے کہنا پڑے گا رک کے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے، لفظ الگ پڑھیے۔ اور میں نے یہ مہم کئی برسوں سے چلائی کہ دیکھیے سب سے اچھا جو طریقہ تراویح کا صحابہ کے زمانے سے چل رہا ہے وہ ہے کعبہ اور مدینہ اور مسجد اقصیٰ کا طریقہ، کہ اطمینان سے 20 رکعت میں ایک ہی پارہ پڑھو، 20 رکعت میں ایک ہی پارہ پڑھو رک کر، تو لفظ الگ، آیت الگ، تو آتا ہے اس کا نور، اس کی روح۔ میرے ساتھ ایک برہمن کے لیکچرر ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے کہا سر وہ ذرا تراویح دیکھو خالی آپ، میں نے ان کو چینل بتایا کہ یہ نام سے آپ، انہوں نے بعد میں آ کے مجھے کالج میں کہا، مولانا آزاد کالج میں ہے برہمن کا لیکچرر ابھی بھی ہو، انہوں نے آ کر کہا کہ سر میں نے وہ سب صرف دیکھا تو مجھے اس میں روحانیت اور اسپرچویلٹی معلوم ہوئی، ایک آتمیت تھا۔ تو برہمن لیکچرر کو آتمیت دکھ رہی ہے اور مسلمان لینا ہی نہیں چاہ رہے، انہوں نے 50 منٹ میں مارو نا پورا سب، کیوں مارو بھائی، 1.25 گھنٹے لگنے دو نا پورے، وہاں 1.25 گھنٹے لگتے ہیں، کعبہ مدینہ اور بیت 1.25 گھنٹے لگنے دیجئے، کیونکہ اس سے اچھا وقت کیا رہے گا۔
اس سے اچھا ثواب کا موقع کیا ہے؟ اس سے اچھا اجر کا موقع کیا ہے؟ اس سے اچھا برکتوں کا موقع کیا ہے؟ اس سے اچھا نور کہاں ملے گا؟ اس سے اچھی روح کہاں ملے گی؟ ویسے بھی آپ جا کر کھڑے رہیں گے نا پھر چٹوری گلی میں، نہیں تو کہیں تو بھی گپے مارتے بیٹھیں گے اور بولیں گے نہیں ہمارے بہت اسلامی گپے چل رہے تھے، اپن تو کبھی بیٹھے نا اسلامی گپے ہی مارتے ہیں. ارے اسلامی گپے سے کیا حاصل؟ قرآن پڑھیے نا، قرآن کے لفظ میں جائیے نا، عربی سیکھیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے فرقان اتارا اور للعالمین نذیرا، عالمین کے لیے ڈراوا ہے یہ، عالمین کے لیے، تو تم عالمین تک پہنچاؤ اس کو. اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان کی آیت 32 میں، کمال کی بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک، اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، کافروں کا سوال تھا، اس کا جواب اللہ کا، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. کہ کافر کہتے ہیں کہ ان کا قرآن الگ ہی ہے، کبھی 5 آیتیں اتر رہی، کبھی 3 آیتیں اتر رہی، ایک بار میں کیوں نہیں اتار دیتے صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے سنو، ہم نے اس لیے اتارا، اس لیے جملہ قرآن ایک ہی وقت میں نہیں اتارا کہ ہم چاہتے ہیں لنثبت بہ فؤادک، نثبت جمع دینا، اسٹیمپنگ کرنا، لنثبت کہاں؟ علی فؤادک، فؤاد دل، ہم تمہارے دل پر جمع دینا چاہتے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جلدی جلدی پڑھو حافظ صاحب، نہیں بھی سنے آئے تو چلیں گا مگر تم ختم کر دو، کیونکہ ہم باہر ہم کو جا کے بولیں میں نے ختم کر کے آیا. لوگ بڑے میں نے 6 دن میں ختم کر کے آیا. ارے کیوں کیا؟ لوگ بڑے نہیں میں نے 2 دن میں ختم کر دیا. کیوں کیا؟ کہ لفظ لفظ سمجھا، آیت آیت سمجھا اور دل پر وہ ثبت ہوا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے لنثبت بہ فؤادک، ہم دل پر جما دینا چاہتے. تو جم رہا ہے کہ دل پر ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا، سنے نہیں آ رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اسی لیے رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، گہرائی میں جا کر پڑھو. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ رمضان المبارک ایک تو ہم سب کو عطا کر، کیونکہ پتہ نہیں کون اٹھا لیا جائے، پتہ نہیں 3 ہفتوں میں کون اٹھا لیا جائے. ہم سب کو عطا کر، سارے مسلمانوں کو عطا کر، اور ساری انسانیت کو اس کا سبق ہم کو دینے کی توفیق دے، اور اس میں جشن قرآن اور تقوی کا مہینہ بنانے، اور خوب خیر خیرات، خوب گہرائیوں میں جانے، اور خوب تقوی کی تربیت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور آخر میں جو 5 بات میں ہمیشہ دوہرا، تو پہلی عربی سیکھیے، عربی لفظ لفظ کے ساتھ عربی سیکھیے. 2 لفظ لفظ کے ساتھ قرآن پورا پڑھیے، 114 سورتیں، 6236 آیتیں، پورا قرآن لفظ ہمیشہ پڑھتے رہیے. تیسرا صحیح احادیث پاک پڑھیے، ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہوئے. چوتھا دعوت کا کام کیجیے، دعوت کا، کیونکہ اگر آپ کو دنیا کے ہٹلروں، جھٹلروں، ڈھونگیوں کو اگر ہرانا ہے تو آپ کو قرآن کو اس گہرائی سے پڑھ کے دعوت دینی پڑے گی. اور 5واں کام خدمت خلق خوب کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو موت تک عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.